بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور اچھے کمنٹ ضرور کیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جگہ تو دیکھ لیں۔ اپنا بازو چھڑاتی گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ جواب دو، کل ردا کے روم میں کیوں سوئی؟ گھور کر اس کی چمکتی ہیرے کی لونگ کو دیکھا۔ دیکھیں، میں نے جان کر نہیں کیا تھا، وہ تو ردا نے زبردستی روکا تھا۔ ساتھ کو دوسرے کندھے پر منتقل کیا۔ ادھر دو، تھک جاؤ گی، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ ساتھ کو احتیاط سے لے لیا۔ مناہل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں بتا رہی ہوں میں ماموں کے گھر رکوں گی، بتاتے ہوئے کہا، مگر اس نے سیریس نہ لیا۔ ویسے میری چوائس کافی اچھی ہے، اس کا جائزہ لیتا مسکرا کر بولا۔ وہ جھیپ سی گئی کیونکہ سب نے ہی اس کی تعریف کی تھی، وہ خود بھی اس کی پسند کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ مناہل اور طوبہ اسے ابھی روم میں چھوڑ کر گئی تھی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کو ہلکا سا اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ نفاست سے گلابوں سے سجا تھا، زیادہ بڑا نہ تھا، مگر ردا کو یہ اپنے ویل ڈیکوریٹڈ روم سے کہیں زیادہ پسند آیا تھا۔ لبوں پر ایک مسکان آ گئی تھی، تبھی کمرے میں وہ داخل ہوا اور جلدی سے سیدھی ہو کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ لاک کر کے اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس کی گمبھیر آواز پر اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال کر دھیرے سے جواب دیا۔ تبھی علی نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھ کر کھوسا گیا۔ آج اپنی خوش قسمتی پر اسے ناز ہو رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس کے تکنے میں گزر گئے تو ردا نے گھبرا کر اسے دیکھا، مگر اس کو مخمور نگاہوں کو دیکھ کر فوراً پلکیں جھکا گئی۔ میں اب تک بے یقین ہوں کہ تم میرے بیڈ روم میں میری ملکیت بن کر آ گئی ہو۔ اس کے کھوئے کھوئے لہجے پر ردا کے لبوں پر ایک میٹھی سی مسکان آ گئی۔ بتاؤ ردا، میرے رب نے مجھے میری دلی مراد پوری کر دی، وہ بھی اتنی جلدی؟ میں کیسے خود کو یقین دلاؤں؟ اس کا چہرہ تھام کر سوال کر رہا تھا۔ جواب دیتی اس کی تو نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ بس لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر وہ بھی مسکرایا اور ماتھے پہ لب رکھ دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر شیروانی کی جیب سے چھوٹا مخملی باکس نکالا۔ یہ تمہارے شایان شان تو نہیں، مگر اگر تم اسے پہنو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ خوبصورت گولڈ کی رنگ آگے کر کے بولا تو ردا نے جھجکتے ہوئے تھام لی۔ یہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی گفٹ ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے محبت سے بولی تو علی نے مسکراتے ہوئے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اب ہوئی ہے یہ سب سے قیمتی۔ اس کا ہاتھ کو تھام کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ شرما کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ علی نے بھی اسے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ لاؤنج میں بیٹھا زیان ماموں سے باتوں میں مگن تھا۔ وہ طوبہ کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ طوبہ مائیوں کی کپڑوں میں کوئی تازہ پھول معلوم ہو رہی تھی۔ تم چلی جاؤ گی کیا؟ طوبہ نے سلیپ سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا تو وہ منہ لٹکا کر چائے بنانے لگی۔ دیکھو پوچھتی ہوں، جلدی جلدی چائے بناتی۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ماموں مامی اور وہ باتوں میں مگن تھے۔ ارے بیٹا، تم نے کیوں بنا لی؟ مامی نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ زیان بھائی آج رک جائیں نا مناہل کے ساتھ، طوبہ نے چائے سرو کرتے ہوئے کہا۔ پھر کبھی ابھی مناہل کو میڈیسن بھی نہیں دی ہے، اس کی میڈیسن بھی یہاں نہیں۔ اس نے خوبصورتی سے ٹالا تو مناہل اسے گھور کر رہ گئی۔ میں رک جاتی ہوں نا، ہلکے سے منمنائی، مگر زیان کی وارننگ دیتی نظروں سے منہ بنا کر رہ گئی۔ مامی میں صبح آ جاؤں گی، اس کو بھی کہنا پڑا۔ چائے پی کر وہاں مناہل سارا وقت خاموش بیٹھی رہی۔ وہ گاہے بگاہے کوئی بات کرتا رہا۔ چلو بیٹا، جیسے تم مناسب سمجھو، انہوں نے بھی مسکرا کر کہا۔ پھر وہ لوگ چائے پی کر وہ اسے دیکھتا رہا جو غصے میں بیٹھی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ پورچ میں گاڑی روکتے ہی وہ اس کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ لاؤنج میں فائقہ بیگم بیٹھی تھی۔ تم نے تو رکنا تھا آج کی رات؟ اسے واپس آتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی، وہ کیا کرنا تھا اسے وہاں رک کر؟ پیچھے سے آتے زیان نے اس کی بات مکمل کر دی تھی۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی تو وہ زیان کو نظر انداز کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماما یہ کون سا ٹائم ہے چائے پینے کا؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے مناہل کی تھکن کی بھی فکر تھی، مگر ماں کے آگے کچھ نہیں بولتا تھا۔ بس بیٹا، عادت پڑ گئی ہے، تم بھی جا کر آرام کرو اب، اسے کہتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچن میں آ گیا جہاں وہ 2 کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑا تو وہ یکدم گھبرا گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹیں۔ اس نے دور کرنا چاہا مگر وہ اور قریب ہو گیا۔ یہ 2 کپ چائے کیوں بنائی ہے؟ اس کی گردن کے خم کو چومتا کہنے لگا۔
کسمسا کر غصے سے دور ہوئی۔ تائی امی کو چائے دینے جانا ہے، ہٹے یہاں سے۔ اچھا دے آؤ، دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ واپس آئی تو وہ چائے پی رہا تھا۔ یہ میری چائے تھی، غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ سوری، آؤ پی لو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا، مگر وہ ہاتھ لپیٹے دوسری طرف کو ہوئی تھی۔ چلو شاباش پیو۔ کب اس کے آگے کیا تو وہ اسے گھور کر کپ لیا اور چائے پینے لگی۔ لاؤ مجھے بھی دو۔ اسے پیتا دیکھ کر روک گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کتنی چائے پیتے ہیں؟ آخر غصے سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی کی جھوٹی تو فرسٹ ٹائم پی رہا ہوں۔ سپ لے کر اس کے منہ سے لگایا کپ، تھوڑا جھجکی مگر تھوڑی سی بچی چائے ایک ہی سپ میں پی گئی۔ کپ سنک میں رکھ کر اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ چینج کر کے آئی تو وہ اپنا مشغلہ پورا کر چکا تھا۔ وہ دانت پیستی اپنی جگہ پر آ گئی۔ چاہ کر بھی اس کی عادت ختم نہیں کرا سکتی تھی۔ بات سنو، اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ وہ جھٹ سے دور ہوئی۔ دور رہیں، سگریٹ کی سمیل سے سانس رکتا ہوا محسوس اس کا ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی تو زیان نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں، کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، سونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاید اس کے منہ پر مارتا غصے سے واش روم میں گھس گیا۔ اس نے سکون کا سانس خارج کیا اور جلدی سے روم کی ساری لائٹس آف کر کے بلینکٹ میں چھپ کر لیٹ گئی۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا تو کمرے میں بلیک آؤٹ دیکھ کر غصے سے مناہل کی طرف بڑھا اور بلینکٹ کھینچا۔ اس کی بالکل ابھی آنکھ لگی تھی، یکدم ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ سامنے بغیر شرٹ کے گیلے بال لیے محض ٹراؤزر میں کھڑے زیان کو دیکھ کر یکدم سیدھی ہوئی۔ منع کیا تھا نا میں نے، گھور کر کمبل سائڈ میں پھینکتا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت بھی عجیب سی ہو رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر بہانہ بنایا تو زیان نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اچانک دل کیوں گھبرا رہا ہے؟ پرجانی سے کلائی پکڑ کر نس ٹٹولنے لگا۔ مناہل خود کو داد دیتی مسکین سی شکل بنا کر لیٹنے لگی۔ بس چکر آ رہے ہیں، خود پر نقاہت طاری کرتی ماتھا پکڑ کر لیٹ گئی۔ ادھر آؤ، تم نے شادی کے چکر میں بالکل کیئر چھوڑ دی اپنی، اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اسے اپنے بازو پر لٹا کر بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ ایسا کچھ اس نے جلدی سے کہا، مگر زیان کی شکل دیکھ کر بریک لگ گیا۔ ابھی تو چکر آ رہے تھے تمہیں؟ بازو لپٹایا تھا وہ اپنے، لب کاٹتی بال کانوں کے پیچھے اڑسنے لگی۔ بہت معصوم ہو تم، اسی لیے چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں مجھ سے دور بھاگنے کی۔ لٹے کان کے پیچھے کر کے تھوڑی سے اس کا چہرہ اٹھایا۔ چلو شرط پوری کرو اب۔ اس کی غیر متوقع بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر یکدم سرخ پڑ گئی تھی۔ میں نے ایسی کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھ سے کمپلین مت کرنا۔ جارحانہ انداز میں رخ بدلا۔ رک جائیں پلیز، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر منت سے کہا۔ بتاؤ ہاں یا نہ؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر انگلیاں چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اس نے بے بسی سے لب کاٹتے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا اونچا ہو کر اس کی بڑی ہوئی شیو پر لب رکھ کر فوراً دور ہوئی۔ یہ کس تھی؟ مجھے جب بچہ سمجھا ہوا ہے؟ غصے سے اسے گھورا تو وہ بھی اسے دھکا دے کر دور کرنے لگی۔ مجھے یہی آتی ہے، آپ کی طرح بھی شرم نہیں ہوں۔ سرخ پڑتے جھنجھلا کر بولی تو زیان کے کہا لگا گیا۔ نو پرابلم سویٹ ہارٹ، آئی ول ٹیچ یو ایوری تھنگ، مزے سے کہتا جھک کر اس کے تمام راستے مسدود کر گیا۔ طوبیٰ شادی کے بعد فہد کے ساتھ ساؤتھ افریقہ گئی ہوئی تھی۔ علی کو آفس سے چھٹیاں نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہانی مون پینڈنگ میں پڑ گیا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے اور ادا بہت خوش اسلوبی سے ساری ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ علی کی محبتوں نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ اس عرصے میں وہ صرف ایک ہی بار میکے رکنے گئی تھی، وہ بھی صرف ایک دن کے لیے، کیونکہ اس کا دل بھی اب ادھر ہی لگنے لگا تھا۔ مناہل بھی ایک ہی بار آئی تھی، کیونکہ اس کا 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور زیان اب اور بھی زیادہ کیئرنگ ہو گیا تھا۔ علی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ یلو اونچی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں سجی سنوری اس کے لیے ہی تیار رہتی تھی، جو کہ علی ہی کی خواہش تھی۔ چائے میں پتی ڈال کر مڑی تو علی کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنی خاموشی سے آ گئے آپ؟ اس کی گہری نظروں کو دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ ہاں، اپنی مسز کو سرپرائز دینا تھا بس۔ اسے پیچھے سے پکڑ کر خود سے قریب کیا تو وہ شرما کر دور ہونے لگی۔ ابھی سے بھاگ رہی ہو؟ آج تو فیورٹ کلر پہنا ہے، اسے خود میں سموتے مدہوشی میں بولا۔ ہوش میں رہیں، آج ماما کے گھر جانا ہے، اس کی ٹائی پر ہاتھ پھیرتے یاد دلایا۔ نہ کرو یار، آج نہیں پلیز۔ خوبصورت سی جسارت کرتا اسے کمرے میں لے جانے لگا۔
آپ نے کل بھی یہی کہا تھا، اس نے روٹ کر کہا۔ تو تم کیوں روز میرا ایمان خراب کرتی ہو؟ آج اس کلر میں اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ نظروں سے اوجھل ہو۔ وہ ایک دم کنفیوز ہوئی۔ چائے پر اس کی نظر پڑی تو بھاگ کر اسٹو بند کیا۔ ابھی ابل جاتی چائے آپ کی وجہ سے باہر جائے، اسے گھور کر کہا تو وہ ہنستا ہوا قریب آ گیا۔ ہر چیز مجھ پر ڈال دو، اس کی لٹے پیچھے کرتے محبت سے بولا۔ ہٹے نا علی، امی آ جائیں گی، اس نے شرما کر کہا۔ ویسے ہیں کہاں والدہ محترمہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اسے لاؤنج میں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ پڑوس میں گئی ہوئی ہیں، چائے نکالتے ہوئے بتایا تو وہ بھی سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ ردا کو اپنا آج بھی جانا کینسل ہوتا دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ مطمئن تھی۔ مسکراتے ہوئے چائے اور سینڈوچز لے کر باہر نکل گئی۔ فائزہ نے 2 ماہ بعد کی تاریخ دی ہے، کہہ رہی ہیں اس سے زیادہ دیر نہیں کروں گی، فائقہ بیگم مسکرا کر بتا رہی تھی۔ تو صحیح ہے نا بھابھی، ہم سب مل کر کرا لیں گے تیاریاں، سومیہ بیگم نے بھی مسکرا کر کہا۔ وہ سب خواتین اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ یہ ردا کی بچی تو سسرال کی ہی ہو کر رہ گئی ہے، شکل ہی نہیں دکھائی، ہینا نے ساتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، جو گھٹنوں گھٹنوں چل کر اسے نچا کر رکھنے لگا تھا۔ اسے تو میں بتاؤں گی، کب سے آنے کا کہہ رہی ہے، مگر محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ چینل سرچ کرتی مناہل بھی غصے سے بولی تو فاطمہ بیگم اور سومیہ بیگم مسکرا اٹھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھی۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے کیا جو یہاں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے تپا تپا سا نیچے آیا۔ کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے ٹی وی میں مگن دیکھ کر مزید آگ لگ گئی۔ ابھی تو 11:30 ہوئے ہیں۔ ہلکے سے منائی عجیب بھی لگا اس کا سب کے سامنے کہنا، کیونکہ اب اس کی ٹائمنگ بھی فکس ہو گئی تھی سونے کی۔ پہلے لان میں واک کرنا، پھر ٹائم پر سلوا دیتا تھا۔ تم سے کیا کہہ رہا ہوں میں، اس بار سخت لہجے میں بولا تو وہ لب کاٹتی، دوپٹہ درست کرتی اٹھنے لگی۔ کیوں، تم نے اسے تنگ کیا ہوا ہے؟ بچی نہیں ہو کوئی جو وہ ہر چیز کا خیال رکھے گا تمہاری؟ فائقہ بیگم نے اسے جھاڑ پلائی تو وہ تیزی سے وہاں سے گزرنے لگی۔ کسی چیز کا ڈھنگ نہیں ہے، میری بہن کو کبھی ماں سمجھا نہیں اور خود کی سگی ماں میں کوئی سلیقہ نہ تھا۔ ان کے زہریلے لفظوں پر لاؤنج میں یکدم سکوت چھا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ زیان اس کے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ یار ماما، کبھی تو بخش دیا کریں آپ بھی۔ ماں کو تعصبی نظروں سے دیکھتا اوپر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بیٹے کے تیور دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ ہی وہ اتنا خیال تو رکھتی ہے، بلکہ میری ہی کوتاہیاں تھیں جو کبھی اپنی اولاد کی طرح پرورش نہ کر سکی۔ وہ آزردہ سی بولی تو ہنا اور سومیہ بیگم نے اس تبدیلی پر ششدر انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ فائقہ بیگم گنگ سی بیٹھی تھی۔ کیا بول رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ خود کو سنبھال کر دبے لہجے میں بولی، مگر وہ پشیمان سی کمرے میں چلی گئی تھی۔ من، دروازہ کھولو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ وہ کب سے باتھ روم میں بند سسک رہی تھی۔ زیان نے جھنجھلا کر سخت لہجے میں بولا۔ وہ دھلے چہرے اور سرخ آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ زیان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مسل دیا ہو۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اسے خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹتا دیکھ جھنجھلا کر بولا، چھوڑے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اپنا بازو چھڑا کر لیٹ گئی۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا اور خود بھی لائٹس آف کر کے لیٹ گیا۔ جانتا تھا اس نے اب ساری رات رونا ہے۔ تمہارا ایک آنسو بھی گرا نہ، سوچ لو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جھٹ اس کا رخ موڑا، آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری تھی۔ کیوں اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں اتنا کچھ سن کر بھی نہ روؤں؟ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ بس اب اسے خود سے لگا لیا۔ تم ماما کی عادت جانتی ہو نا، چاچی کے بارے میں مجھ سے پوچھو، وہ کتنی اچھی تھی۔ زیان نے ساتھ لگا کر اسے دلاسا دیا تھا۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یاد ہے؟ حیرت سے آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھا۔ ہاں، سب یاد ہے، مجھے سب سے زیادہ قریب تھا ان کے۔ اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چن لیا، پھر کچھ یاد آنے پر خود سے الگ کیا اور ڈریسنگ کی جانب بڑھ گیا۔ مناہل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ واپس آیا تو ایک خوبصورت سا باکس اس کے ہاتھ میں تھا۔ مڑو، اسے خود کو تکتا پا کر بولا، کیوں؟ ایک جیولر کلائنٹ سے میٹنگ تھی، بس پیچھے پڑ گیا کہ بیوی کے لیے کچھ لے لیں، بس زبردستی لینا پڑا۔ اب بات تو خراب نہیں کر سکتا تھا نا؟ اکتائے ہوئے لہجے میں بول کر بہت نفیس سا لاکٹ نکالا، جس کی بالکل باریک سی چین میں ایک پنک کلر کا ڈائمنڈ لاکٹ لٹک رہا تھا۔ ارد گرد چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈائمنڈ لگے تھے۔ وہ مبہوت سی اسے دیکھنے لگی۔ اتنا حسین لاکٹ شاید زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، مگر اس کی بات پر گھور کر اسے دیکھا۔ تو کہہ دیتے بیوی میری پسند کی نہیں، اسے کیوں گفٹ دوں؟
اور گرل فرینڈ کو تو میں دیتا ہی رہتا ہوں، چڑ کر کہتی اٹھنے لگی، مگر اس نے بمشکل اپنا کہا ضبط کرتے اسے روک لیا۔ اب بیوی کی چیز گرل فرینڈ کو دینا تو ناانصافی ہے نا، اسے قابو کرتے لاکٹ گلے میں پہنا دیا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی کوئی چیز، آپ اسے ہی دیں۔ اسے اس سے دور ہوتی لاک کرنے کی کوشش کرنے لگی، نہ جانے کیوں آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ من، اگر یہ اترا تمہارے گلے سے پھر سوچ لو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی تنبیہی لہجے پر غصے سے اسے دیکھا۔ میں تو اتار دوں گی، ضدی لہجے میں بولی تو وہ اٹھ کر قریب آ گیا۔ اس نے دور ہونا چاہا مگر اس نے اپنے ساتھ لپٹاتے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے کیا۔ یہ جس کے لیے بنا ہے اسی پر جچ رہا ہے۔ اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سرگوشی کی تو مناہل کو اپنا دل کن پٹیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا، فوراً نظریں چراتی دور ہونے لگی، مگر اب یہ ممکن نہ تھا۔ اس سے کہہ دو اپنی شکل گم کر لے یہاں سے، کیونکہ میں مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ابدال کو بیل پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم صاحب کا ارادہ اسے دبئی بھیجنے کا تھا، کیونکہ وہ مزید اپنی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ڈیڈ، لیکن آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے غصے سے باپ کو دیکھا۔ وہ تو زیان کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے بیٹھا تھا اور یہاں وہ اسے ملک سے باہر بھیجنے کی تیاریوں میں تھے۔ تم جو سوچ کر بیٹھے ہو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر اس پر کوئی حرکت کی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا، سمجھے؟ اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو سدرا بیگم اور عشاء جلدی سے قریب آ گئیں۔ کچھ عرصے کے لیے تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے، ورنہ زیان اس بار کسی کو نہیں چھوڑے گا، انہوں نے کہا تو باپ پر ایک خفگی بھری نظر ڈالی۔ ابدال بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے ڈیڈ، میں ڈرتا نہیں ہوں اس خبیث سے۔ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا بیگم وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ اپنے بیٹے کو خود سے دور کرنا پڑ رہا ہے۔ عشاء کے گلے لگی رو رہی تھی۔ شکر کرو زیان آؤٹ آف کنٹری ہے تو بیل مل بھی گئی سورس لگوا کر، ورنہ اسے جیل میں پڑے دیکھ کر ساری زندگی رونا پڑتا، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتے تھے زیان کسی بھی وقت ملک سے واپس آ سکتا ہے، اسی لیے ابدال کو یہاں سے بھگانا ضروری تھا۔ وہ 15 دن کے ٹور پر اٹلی گیا ہوا تھا۔ ٹور کمپلیٹ ہونے والا تھا جب اس کے بندے نے اسے ابدال کی بیل کی خبر دی تو وہ سب کچھ کینسل کر کے رات کی فلائٹ سے آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی زمین میں گاڑ دے اسے، وہ سیدھا پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ تم مجھے اس وقت انفارم نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں، اس نے غصے سے آفیسر کی ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ دیکھو زیان، کمشنر کی کال تھی، میں کیسے کچھ کر سکتا تھا؟ اور تمہیں بتانا چاہا تھا تو تمہارا فون بن جا رہا تھا، آفیسر نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ اسد، تو جانتا ہے اس کمینے شخص کو کب کا ملک سے باہر بھاگ چکا ہوگا؟ اب تک زیان ابراہیم صاحب کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے بندے ریڈ مارتے پھر رہے ہیں اس کے گھر پر، ابھی رشید فلائٹس کی ڈیٹیل بھی لے آئے گا۔ اس کے آگے پانی رکھتے ہوئے بولا۔ لے پانی پی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اسے موبائل چیک کرتے دیکھ کر بولا۔ سر، رشید نے رپورٹ سینڈ کر دی ہے۔ جونیئر آفیسر کمرے میں آیا تو زیان بھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ سر، ابدال ابراہیم کل رات کی فلائٹ سے دبئی جا چکے ہیں۔ شیٹ! زوردار مکہ ٹیبل پر مارتا وہاں سے نکل گیا۔ بس نہیں چل رہا تھا، سب کچھ ختم کر ڈالے۔ تیز ڈرائیو کرتا ابراہیم مینشن پہنچا تھا۔ عشاء، سدرا بیگم اور وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بہت خوب، تو بھگا دیا بیٹے کو، طنزیہ لہجے میں انہیں دیکھا۔ دیکھو زیان، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ شرمندہ بھی ہے، تم بھی یہ لڑائی ختم کرو، انہوں نے تحمل سے کہا۔ اس جیسا گھٹیا شخص کیسے سدھر سکتا ہے جو ٹارچر سیل میں ہوتے ہوئے بھی گیدڑ بھبکیوں سے باز نہ آئے؟ انتہائی غصے سے کہا۔ بہت مشکل سے خود کو گالی دینے سے روکا تھا۔ زیان، میں گارنٹی لیتا ہوں اب اگر ایسا ہوا تو میں خود اسے تمہارے حوالے کروں گا۔ ابراہیم صاحب اتنی بڑی مچھلی سے پنگا نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ زیادہ تر ڈیل زیان کے ذریعے ہی کرتے تھے۔ آئندہ ایسا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر اس نے سوچا بھی تو زمین کے اندر اتار دوں گا، بتا دیجیے گا اپنے لاڈلے کو۔ ان سب کو وارن کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عشاء اس کے تیور دیکھ کر کھول کر رہ گئی۔ دیکھا، اس ناہنجار کی وجہ سے کل کا بچہ آج منہ پر دھمکی دے کر چلا گیا۔ اس پر برس پڑے تھے، مگر عشاء کو رامین پر غصہ آ رہا تھا جو تماشائی بنی بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے سب ہوا تھا۔ 2 بجے کے قریب گھر پہنچا تو تمام افراد سو چکے تھے۔ وہ بھی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
کمرے میں داخل ہوا تو اسے آرام سے بیڈ پر سوتا پا کر اس کے قریب آ گیا۔ دل میں لگی آگ پر جیسے چھینٹے پڑے تھے، اس کا ماتھا چومتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ بات لے کر واپس آیا تو وہ اٹھی بیٹھی تھی، ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ وہ عشاء کی کال آ رہی تھی، بس سائلنٹ کیا ہے۔ فون اس کی طرف بڑھاتے وضاحت دی، اس نے کچھ پوچھا ہے؟ میں نے کچھ پوچھا ہے کیا؟ موبائل لے کر سائڈ میں ڈالا اور خود بیڈ پر گر کر اس کی گود میں سرک دیا۔ وہ لب کاٹتی آرام سے سر دبانے لگی۔ آپ تو 3 دن کے بعد آنے والے تھے، کب سے روکا سوال زبان پر آ ہی گیا۔ زیان نے اپنی سرخ پڑتی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیوں غلط کیا آ کر؟ اس کے سپاٹ لہجے پر وہ یکدم گڑبڑا گئی۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، فوراً وضاحت کی۔ میری غیر موجودگی میں خیال رکھا تھا میرے بیبی کا؟ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ اب اسے کیا بتاتی؟ اس کے جانے کے بعد تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی، مگر گول گپے کے پانی نے ایسیڈیٹی ضرور کر دی تھی۔ زیان کے کہنے پر وہ حیرت زدہ سی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے سمجھ نہ آیا؟ کیونکہ یہ کام تو اس نے بہت رازداری سے کیا تھا، تو اسے کیسے پتہ چل گیا؟ تم کیا سمجھتی ہو وہاں جا کر تم سے بے خبر ہو گیا ہوں؟ جھٹکے سے اسے خود پر جھکایا۔ وہ سہمی ہوئی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اپنے بالوں میں سختی محسوس ہوئی۔ من کیا کہا تھا؟ خیال رکھنا، میرے پیچھے اپنا خیال رکھا ہے؟ غصے سے اٹھ کر اسے قریب کیا۔ سوری، آنکھیں نیچے آہستہ سے بولی۔ کرتی کیوں ہو ایسا؟ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس وقت کسی اور بات کی جھنجھلاہٹ اس پر نہیں نکال سکتا تھا۔ سو جاؤ، اس کے گال پر لب رکھتا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر بالکنی میں چلا گیا۔ مناہل نے پریشانی سے اسے جاتا دیکھا، کیونکہ مناہل کی طبیعت کی وجہ سے وہ سگریٹ بہت طلب ہونے پر یا اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے پیتا تھا۔ آج گھر میں محفل جمی ہوئی تھی، ردا بھی آئی ہوئی تھی اور رامین کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ اسی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ یہ طوبہ تو بالکل بیگانی ہو گئی ہے فہد سے۔ شادی کے بعد خود کو دوپٹے میں ڈھانپتی مناہل نے شکوہ کیا، کیونکہ بہت کم بات ہو پاتی تھی اس سے۔ آ رہی ہے 2 ہفتے بعد، لے لینا بدلہ۔ پاستا کھاتی ردا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نکال کر دو پاستا، میرا دل نہیں چاہ رہا یہ اوٹس کھانے کا۔ اپنے آگے کیا؟ اوٹس کا باؤل دور کیا۔ سامنے بیٹھا زیان علی اور راحم کے ساتھ باتوں میں لگا تھا۔ یہ بہت اسپائسی ہے ماہی، زیان بھائی ڈانٹیں گے پھر، ردا نے وارن کیا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم کھاؤ نا دن رات ایسے پروٹین کے چکر میں پھیکے کھانے، تو میں چڑھ دوڑو اپنے شوہر پر، اس نے گھور کر کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ ویسے حسین تو بہت ہو رہی ہو، ردا نے اس کے کھلتے چہرے اور بھرے بھرے وجود کو دیکھ کر چھیڑا۔ مذاق اڑا رہی ہو؟ دیکھو کتنی موٹی ہو رہی ہوں میں۔ اس نے گھور کر باتوں میں مگن زیان کو دیکھا تو ردا نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ ماہی پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ بیچارے کتنا پیار کرتے ہیں تم سے۔ وہ جھیپ گئی۔ پیار نہیں کرتے، بریڈ لیتے ہیں میری اپنی مرضی سے، کھلاتے ہیں اپنی مرضی سے، کہیں لے کر جاتے ہیں ٹائم پر، سلاتے بھی اپنی مرضی سے ہیں۔ اپنے دکھڑے سناتے روانی میں بول گئی۔ ردا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب خیر لاسٹ کمپلین تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس نے معنی خیزی سے کہا تو مناہل سرخ پڑ گئی۔ بدتمیز، یہ سیکھ رہی ہو علی سے تم؟ اسے گھور کر اور پاستا نکالنے لگی۔ من بس باؤل فنش کرو اپنا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ باتوں میں مگن ہے، مگر اس کی پوری توجہ اسی پر تھی۔ مناہل نے مسکین سی شکل بنا کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں وارننگ دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ یار تو نے بیچاری مناہل پہ صحیح کے پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ راحم بھی اس کی مسکین صورت دیکھ چکا تھا۔ یہ اپنی حالت خراب کر لے گی اگر پہرے نہ بٹھاؤں تو۔ اپنے چائے کا کپ اٹھاتے اسے دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ ماہی تم تنگ کرتی ہو زیان کو۔ علی نے مصنوعی گھوری سے اسے دیکھا تو وہ دانت پیستی اڑ گئی۔ تم نہ ابا نہ بنو میرے، اسے منہ چڑھاتی نکل گئی تھی۔ ردا اور ہنا اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ علی بھی جھیپ سا گیا۔ علی اس سے پنگا مت لینا، کیونکہ اس کی آج کل اپنے شوہر سے نہیں بن رہی۔ راحم نے ٹیبل پکڑ کر قریب آتے ساتھ کو اچک کر کہا۔ زیان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ علی بھی مناہل کی جھنجھلاہٹ محسوس کر چکا تھا، اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ردا رکو گی نا آج؟ سومیا بیگم نے لاؤنج میں آ کر پوچھا، کیونکہ وہ کافی دن بعد آئی تھی۔ ردا نے ایک نظر علی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں ماما، وہ امی اکیلی ہوں گی کیونکہ ابو کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، میں پھر آ جاؤں گی۔ اس نے فوراً بہانہ تراشا تھا، کیونکہ علی اسی شرط پر اسے ملانے لایا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے مناسب سمجھو۔ انہوں نے بھی زیادہ نہ کہا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھی۔
دن ایسے ہی گزرے کہ پتہ بھی نہ چلا آج رامین کی مایوں تھی۔ زیان نے ہر چیز اس کی پسند کی ارینج کروائی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتا تھا، ہمیشہ اس کی ہر خواہش کو اہمیت دی تھی۔ مناہل اس کے کمرے میں سیٹ کا ڈبہ رکھنے آئی تھی۔ یہ زیان نے اسپیشلی اس کے لیے بنوایا تھا۔ وہ شاید واش روم میں تھی۔ مناہل نے ٹیبل پر سیٹ رکھا تو اسی وقت رامین کا موبائل بلنک ہوا تھا اور جس کا میسج آیا تھا اس نے حیرت سے فون اٹھایا اور میسج اوپن کر لیا۔ رامین، میں پاکستان آ چکا ہوں، مجھ سے ملو ورنہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ مناہل کی تصویریں تم نے بنوائی تھیں۔ یہ میسج تھا یا بم جو اس کے اعصاب پر گرا تھا۔ اس نے فوراً صوفے کا سہارا لیا۔ مناہل کو سمجھ نہ آیا کہ عبدال کب رہا ہوا اور رامین وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون چھونے کی؟ اس سے آ کر اپنا موبائل چھیننے لگی مگر مناہل فوراً دور ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ بتاؤ مجھے کیا ہے یہ؟ عبدال کا میسج اس کے سامنے کرتی چیخ اٹھی تھی۔ رامین کا ایک پل کے لیے رنگ پیلا پڑ گیا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ ہاں سچ ہے یہ سب، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ واپس اپنی جون میں آ گئی اور بے خوفی سے کہا تو مناہل کو پورا کمرہ گھومتا محسوس ہوا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ منہ کے بل صوفے پر گری۔ کتنی گری ہوئی ہو تم؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے پوچھا۔ وہ ساکت سی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت، اتنی اوقات کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ اس کی طرف لپکی مگر مناہل نے اسے زور سے دھکا دیا۔ میرے سوال کا جواب دو، ابھی سب کو بلا کر تمہاری حقیقت کھول دوں گی۔ اسے نفرت ہو رہی تھی اس وقت اس لڑکی سے۔ حقیقت کھولو گی؟ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ تمسخرانہ نگاہوں سے اسے سن پڑتے وجود کو دیکھا، اس کے سن پڑتے وجود کو دیکھا۔ اور جاننا چاہتی ہو کیوں کیا؟ تو سنو، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ زور سے چیخی۔ مناہل سکتے میں کھڑی اس ناگن کو دیکھ رہی تھی۔ تم میرے اور موہت کے بیچ آئی، مجھے اور موہت کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی باتیں مناہل کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ ذہن جو مناہل کو بلانے آیا تھا اندر سے ہاتھ خود بخود ہینڈل پر ٹھہر گئے تھے۔ تم موہت سے محبت کرتی تھی، اسے چھیننا چاہتی تھی مجھ سے۔ وہ تو خود ہی آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ورنہ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکی تو ہم دونوں کو جدا کر چکی ہوتی، عجیب سے لہجے میں کہتی۔ مناہل کو وہ بالکل ذہنی مریضہ لگی۔ رامین، تم پاگل ہو چکی ہو، اس کی محبت مندی ہو گئی ہو، صحیح غلط تک کی تمیز بھول گئی۔ ارے دکھ ہو رہا تھا، وہ کیسے اتنی پستی میں جا سکتی ہے؟ رامین کی نظریں ڈریسنگ پر اٹھی تو دروازے کی اوٹ میں کھڑا زیان نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اگر زیان نے سب کچھ سن لیا تو اسے موہت کو تو کیا اپنی جان بھی بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مناہل، لیکن بھائی تو تم سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر تو کر لو۔ کب تک موہت کے پیچھے بھاگتی رہو گی؟ کیوں اپنی خواہشات کے پیچھے سب کی زندگی تباہ کر رہی ہو؟ جانتی ہو آج میری مایوں ہے، پھر بھی اپنی محبت کے دھڑلے سے لے کر میرے پاس آ گئی، اپنی محبت کے دکھڑے لے کر میرے پاس آ گئی۔